کہ ہم اپنے دیس جی بی کے ہنسی پیکر میں رہتے ہیں، ذرا مان لو کو دیکھو زمیں کے سر میں رہتے ہیں۔ میری دھرتی کے سینے میں فقط سونا نہیں ہوتا، یہاں پر قیمتی پتھر ہر ایک پتھر میں رہتے ہیں۔ چمن کے حسن اور چشموں کے میٹھے پن سے لگتا ہے کسی جنت میں ہم گویا ہمسائے کوثر میں رہتے ہیں۔ رجوع ہم سے کریں، دے دو خبر صحرا نشینوں کو کہ جلوے بانٹتے ہیں حسن کے دفتر میں رہتے ہیں۔ یہ علاقہ ہے جی ہمارا، یہ جی ہے اور اس کی یہ پہچان ہے، لیکن ہم سب نے مل کے حصہ بے قدر جسہ ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی لفظ بڑا مشکل سا ہے، وہ ہم نے اپنا حصہ ڈالا ہے اور اس کو اتنا نوچا ہے کہ ہم نے اس کی پیٹ کے اندر سے انتڑیاں بھی کھینچ کے نکالی ہے ماشاءاللہ، ہم سب نے مل کے۔ میں بھی اس کا رسپانسبل ہوں اور شاید ہم میں سے بہت سارے یہاں پہ ذمہ دار ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں آپ پہ تنقید کرتا ہوں، وی سی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اچھا عشاء صاحب یہاں پہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ سر یونیورسٹی کے گیٹ میں داخل ہوتے تو وہیں سے جو ہے یونیورسٹی میں شروع ہو جاتا ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ اسماعیلی ہے، پھر آ کے ہمیں بھاشن دیتے ہیں۔ سر ہم نے اپنے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے، تو ہم اپنے گریبانوں میں کیوں نہیں جانتے، ہم دوسروں پہ انگلی کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو گزارش یہ ہوگی آپ سے، یہاں پہ جو ہمارے انتہائی قابل احترام ٹیچرز ہیں، پرنسپل حضرات ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ لوگوں کی، اور یہ انبیاء کی میراث کا جو ذکر کیا گیا ہے یہ ایسے نہیں کیا گیا ہے۔ پھر وہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک سیکھنے کے عمل کوئی نصابی کتابی چیزوں کا ذکر نہیں ہے بیسیکلی، وہ روزمرہ کی بنیاد پہ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا یا برا، اچھا بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، برا بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ باقی یہ جو ہم پوزیشنز اور یہ کتابیں جو پڑھاتے ہیں وہ اگلے کسی کو انجینئر بنانا ہے، کسی کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ وی سی صاحب نے بڑی زبردست بات کی، یار انسان بنانے کے لیے بھی کوئی کام کرے نا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹرز بھی دہشت گرد، میں نے کہیں پاکستان میں پھانسیاں لگ گئی، 6 ڈاکٹرز تھے جو دہشت گرد تھے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ڈاکٹر بنے گا تو وہ ایک اچھا انسان بھی بنے گا، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انجینئر ہے، اچھا انسان ہے۔ اچھا انسان بننے کے لیے کریکٹر بلڈنگ کی ضرورت ہے، کردار سازی کی ضرورت ہے، اور کریکٹر بلڈنگ جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے اور آپ کے درسگاہوں میں جا کے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ میرے خیال میں والدین سے زیادہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ان پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت پہ بھی توجہ دیں، جس کی بہت زیادہ کمی ہے۔ کوئی بھی اسٹڈی کرے، نور مقدم اور کیا ہے وہ جعفر کا، ظاہر جعفر والا کیا ہے سر، اس میں دونوں کی جو ہے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ جو تھی وہ دونوں فورن کوالیفائڈ تھے، لیکن اس نور مقدم کے ساتھ کیا ہوا یہ کہ اس جو ظاہر جعفر تھا اس کی تعلیم تو والدین نے کی، اس کی تربیت پہ کسی نے توجہ نہیں دی، پھر وہ دہشت گرد بن گیا، پھر وہ درندہ بن گیا۔ اور خدا نے خواستہ میری اسٹڈیز یہ رہی ہے ایز اے جرنلسٹ کے، اب بھی میں ابھی اسپیچ جو کر رہا ہوں نا، مجھے وہ صحافتی کیڑا زیادہ ہے، وہ منسٹر والا کم ہے اس وقت، وہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا وہی ہو رہی ہے۔ وہ میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ دہشت گرد، ڈکیت اور بڑے بڑے ڈاکو جو ہیں ان میں سب سے خطرناک وہ ہوئے جن کی تعلیم بھی تھی، پھر انہوں نے ٹیکنیکلی ڈکیتیاں کی۔ اسلام آباد میں آپ اٹھا کے دیکھیں کیسی۔ اینی وے بات اس میں کنکلوڈ یہ کر رہا ہوں کہ تربیت کی بہت ضرورت ہے ہم سب کو، جس آپ سیکٹ سے بھی ہے، جس سکول آف تھاٹ سے بھی ہے۔ کس مذہب میں آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے شراب پئیں؟ کس مذہب میں کہا گیا کہ آپ چوری کریں؟ کس مذہب میں کہا گیا کہ آپ کرپشن کریں؟ کس مذہب میں کہا گیا کہ کسی کو راہ چلتی کسی بچی کے ساتھ آپ چھیڑخانی کریں، اس کو ہراساں کریں؟ کس مذہب میں، کس عقیدے میں کہا گیا؟ کسی نے نہیں کہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تربیت نہیں ہے۔ کس مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اعلانیہ طور پہ کہا گیا کہ اٹھے اور ڈنڈے لے کے اسکول کالج جاتی ہوئی بچوں کے اوپر حملہ آور ہو جائے؟ کسی نے نہیں کہا۔ اور جو کر رہے ہیں وہ اپنے پرسنل کیپیسٹی میں کر رہے ہیں، جن کی تربیت نہیں ہے۔ ہم سب نے مل کے تربیت دینی ہے، اور تربیت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، اب حکومت جو ہے تربیت بھی ساتھ ہوگی، اور پھر تربیت میں سے وہ کیا کہتے ہیں اس پروسیس سے جن کی تربیت نہیں ہوگی پھر ان کے اوپر ڈنڈا چلے گا۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ میری کوئی بچی بہن جو ہے وہ ٹیوشن جائے اور کوئی اٹھ کے جو ہے نا اس کو تنگ کرے، اب ڈنڈا چلے گا۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ کوشش کریں والدین اپنے بچوں کی تربیت کریں،
نہیں کریں گے تو پھر جو ہے قانون جو ہے اپنا راستہ بنائے گا. سر بس یہی باتیں تھیں. مجھے ان بچوں کی مستقبل کا فکر ہے. انہوں نے بڑی محنت کیا ہے, بہترین کام کیا ہے, والدین نے اپنا سب کچھ بیچ کے ان کو پڑھایا ہے, بٹ مجھے فکر ہے اس سسٹم کی وجہ سے, مجھے فکر ہے اس نظام کی وجہ سے, مجھے فکر ہے اور کسی بات پہ نہیں ہے. اور میری تھوڑی سی ایک شاید بری عادت ہے کہ میں کسی بھی فورم پہ جاتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا ہٹ کے بات کروں. میں ایک دوسرے کی تعریفیں کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم تھوڑا سا ایک دوسرے کے اچھائیوں اور برائیوں کا بھی جائزہ لیں. اگر میں بھی یہاں اٹھ کے وہ 4 منٹ تعریفیں کر کے نیچے آ جاتا تو شاید آج کی اس جو مجلس یا محفل یا تقریب ہے اس کا وہ مقصد پورا نہیں ہو جاتا. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے بلایا, مجھے عزت دی. انشاءاللہ رابطہ رہے گا. اور حکومت گلگت بلتستان کی طرف سے میں آپ کے ساتھ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مکمل کوآپریشن ہوگی ایکیڈیم کے تمام اداروں, بالخصوص AKS کے ساتھ. اور میں اس پلیٹ فارم سے میں چیف سیکریٹری کے ان اقدامات کو بھی سراہتا ہوں جو انہوں نے گلگت بلتستان کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے اسمارٹ سکولز کے ذریعے, ٹیک فیلوز کے ذریعے, کمپیوٹر لیبس کے قیام کے ذریعے جو اقدامات اٹھائے ہیں, میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. اور اس پلیٹ فارم سے میں ان کے مکمل سپورٹ کا بھی اعلان کرتا ہوں. آپ سب کا بہت بہت